بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام کرنٹ افیئر اسپیشل میں کاشف الدین سید آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ہم افغانستان کی بدلتی صورتحال اور اس کے خطے پر اثرات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اور ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ 15 اگست کے بعد جو تیزی کے ساتھ افغانستان کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں تو اس کے اثرات خطے پر پڑ رہے ہیں اور عالمی قوتیں اس کو گہری نظر سے دیکھ رہی ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو عالمی قوتیں ہیں وہ فوکس کیے ہوئے ہیں اور افغانستان کے اندر جو اس وقت عبوری حکومت ہے ان کے اقدامات اور یہاں تک کہ ان کی حکومت سازی، ان کی حکومت کی تشکیل، کابینہ کی تشکیل اور یہ سب کچھ وہ دیکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے وہ اپنے توقعات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح وہاں پر انسانی حقوق کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، جمہوری اقدار کے حوالے سے بھی عالمی قوتیں نظر رکھتی ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کو عالمی قوتوں کے ان کے توقعات کے مطابق وہاں پر حکومت کی تشکیل ہو سکے۔ اور اسی طرح جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی بھی کوشش ہے اور بالخصوص پاکستان کی جو کوشش ہے کہ افغانستان کے اندر ایک جمہوری اور تمام جو طبقات ہیں وہاں پر ان کی نمائندہ حکومت قائم ہو۔ یہ تمام صورتحال آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام میں، کرنٹ افیئر اسپیشل میں۔ آج جو ہمارے مہمانان گرامی ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں، پہلے مہمان ہمارے پشاور یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف سوشل اسٹڈیز کے ڈین ہے اور چائنا اسٹڈی سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں پروفیسر ڈاکٹر زاہد انور صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ زاہد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے دوسرے مہمان صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے وہ رپورٹنگ بھی کرتے رہتے ہیں اور تجزیہ بھی کرتے رہتے ہیں، تحقیق بھی کرتے رہتے ہیں۔ شمیم شاہد صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ شمیم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہمارے تیسرے مہمان نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے وہاں کے استاذ ہیں، وہاں پر پڑھاتی بھی ہیں اور ان تمام جو خطے کے امور ہے یا عالمی جو امور ہے ان پر نظر بھی رکھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور تحقیق بھی کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارے مہمان جو صورتحال جس طرح کہ ہم نے اپنے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال اور خطے پر اثرات، تو اسی پر ہم گفتگو کریں گے اور شمیم شاہد صاحب کی جانب میں پہلے آنا چاہوں گا۔ شمیم صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے، وہاں پر حکومت یا کابینہ کی تشکیل تو ہو گئی ہے، اگرچہ اس حوالے سے بھی تحفظات ہیں، لیکن بہرحال ایک حکومت تشکیل دی گئی ہے۔ اب وہاں کے آئین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب شاہ ظاہر شاہ کے دور کے یعنی 1964 کے دور کا آئین وہاں پر دوبارہ نافذ کیا جا رہا ہے۔ عبوری طور پر یہ عبوری آئین ہوگا اور اس کے بعد جب ایک کونسل تشکیل دیا جائے گا تو ایک متفقہ آئین آئے گا۔ لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس جو آئین کو دوبارہ نافذ کرنے کی بات کی گئی ہے، ضرورت اسی آئین کی کیوں پیش آئی اور اثرات کیا ہوں گے؟ شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب 15 اگست کو طالبان کابل داخل ہو گئے، وہاں پر انہوں نے اقتدار سنبھال لیا، تو ایک خلا تھی، ایک آئینی خلا تھی، ایک انتظامی خلا تھی، جس کو پر کرنے کے لیے 2 دن پہلے طالبان نے اتنا کہا ہے کہ وہ ظاہر شاہ دور کی جو آئین ہے اس کو نافذ کر رہے ہیں اور اسی آئین کے تحت ملک کا نظام چلائیں گے، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ایڈریس کیا جائے گا اور اس کو ختم کیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم طالبان نے اس بار تو ایک ڈھانچے کا اعلان تو کر دیا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو 1996 سے 2001 تک جو ان کی جو حکومت تھی اس میں کسی قسم کا آئینی ڈھانچہ نہیں تھا۔ ملا محمد عمر اخون صاحب کا جو حکم تھا وہ اس کا نظام تھا اور اسی کے مطابق وہ ڈگریاں وہ جو اعلانات تھے اسی کے تحت وہ فیصلے کرتے تھے، ہر ایک فیصلہ وہاں سے قندھار سے آتا تھا۔ تو اس بار یہ اتنی تبدیلی آ گئی کہ اب وہ ایک آئینی ڈھانچہ ہوگا اور اسی آئینی ڈھانچے کے تحت ملک کا نظام نسق چلانے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک بہت اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس آئین میں کچھ اچھی باتیں بھی ہوگی، کچھ خراب باتیں بھی ہوگی، مگر یہ ہے کہ وہ ایک بار میں بیٹھا تھا ایک سٹوری کر رہا تھا تو طالبان کی اسی وقت کی حکومت تھی، تو مجھے ایک افغان بزرگ میرے ساتھ بیٹھے تھے تو اس نے میں نے
جو کچھ کہا تو اس نے اس کے جواب میں مجھے جب میں نے انٹرویو ختم کی تو اس نے کہا کہ نہ نظام سے ایک سخت نظام بہت ضروری ہے جی، اور اس میں ہو سکتا ہے کم از کم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو ظاہر شاہ کی جو آئین تھی 1964 والی، اس میں جمہوری نظام جو تھا وہ کنٹرول تھا، کنٹرول ڈیموکریسی کنٹرول ڈیموکریسی تھی، اس میں تمام اختیارات جو تھے وہ کنگ کے پاس تھے، اور اس آئین میں اور 2003 کی جو آئین تھی جو حامد کرزئی صاحب تھی اس میں یہ اتنا فرق تھا کہ اس وقت تو کنگ جو نامینیٹ کرتا تھا جو وزراء کو یا جو دیگر آفیشل ہو تو اس کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جاتا تھا، یعنی ایک آئینی شہنشاہیت تھی۔ بالکل۔ اور جو 2003 اور 2004 میں جو حامد کرزئی صاحب کی آئین تھی اس میں یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار تھا کہ وہ کسی بھی وزیر کو، کسی بھی مشیر کو، کسی بھی انتظامی عہدیدار کو وہ برطرف کرنے کا اختیار تھا، اس پر بحث ہوتی تھی اور اس کی پھر ووٹنگ کی جاتی تھی، تو وہ اس میں نہیں ہے۔ باقی اس میں مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ طالبان کچھ چینجز لائیں گے، مگر یہ کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دو تین دنوں سے میں جو دیکھ رہا ہوں تو طالبان کے جو ماضی کے خیالات تھے اور جو اب کے خیالات تھے اس میں تھوڑا بہت فرق اب نظر آنے لگا ہے۔ جی، وہ تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ بالکل تبدیلی آ گئی ہے، اور وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ دنیا کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو ایڈریس کر دیں۔ جی، یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ بالکل آپ کی بات کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے، لیکن پروفیسر ڈاکٹر زاہد انور صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور خطے کی جو صورتحال ہے اس پر اثرات کیا ہوں گے؟ کیونکہ یہ جو ابھی وہاں پر ایک سٹیپ انہوں نے حکومت کی یا کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے اٹھایا، اب آئین کے حوالے سے ایک خلا تھی جس طرح کہ شمیم صاحب نے کہا، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا اثرات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ٹی وی کا شکریہ کہ مجھے موقع دیا کہ اس موضوع پہ بات کروں۔ دیکھیں، ہر ملک جو ہے اپنی پالیسی بناتا ہے تو قومی مفادات کے تناظر میں وہ پالیسی بناتے ہیں۔ تو افغانستان میں جو موجودہ صورتحال ہے، طالبان نے 20 سال کی جدوجہد کے بعد وہاں پہ حکومت کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ توقعات جو ان سے کی جا رہی ہے ان توقعات پہ پورا اتریں۔ تو اس حوالے سے جس طرح شمیم شاہد صاحب نے کہا کہ اب جو طالبان ہے وہ پہلے والے طالبان، اس میں فرق نظر آ رہا ہے۔ اس وقت جو ہے طرز حکومت مختلف تھی، اب مختلف ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کا کردار نہایت مثبت رہا ہے۔ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ جو گیپ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اور طالبان کے درمیان تو اس کو کم سے کم کرے، اور افغانستان کے عوام جو جن مشکلات سے دوچار ہیں، خواہ معاشی ہیں خواہ معاشرتی ہیں، تو اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے لائے تاکہ وہ افغانستان کے عوام کی مدد کرے۔ دوسری طرف جو آئین کے حوالے سے بات ہے تو بالکل آئین تو بنیادی فنڈامنٹل قانون ہوتا ہے جس کے مطابق حکومتیں بنتی ہیں اور حکومتیں بگڑتی ہیں، اور اب جو بھی آئین ہے جس کو بنیاد بنا کے وہ افغانستان کی نئی طرز حکومت کا تعین کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے۔ اس حوالے سے خواہ وہ امان اللہ خان کی آئین ہو، خواہ وہ ظاہر شاہ کا آئین ہو، خواہ وہ جو ہے حامد کرزئی صاحب کا آئین ہو، بنیادی طور پر آئین تو ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی جو ہے نفاذ کا جو عمل آتا ہے، آیا کس حد تک اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس میں افغانستان کی معاشرے کی جو فیز ہے کہ وہ ترقی کے کس سٹیج پہ ہے، تو بنیادی طور پر تو کہیں سے فوٹو کاپی کر کے بھی ڈاکومنٹ جو ہے لایا جا سکتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جس دستور کو نافذ کیا جا رہا ہے عملی طور پر وہ کس حد تک نافذ ہوگا، تو اس حوالے سے بڑی سوچ سمجھ کر اقدامات ہو رہے ہیں۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ طالبان بڑا جو ہے پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے ہیں۔ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان سے توقعات کی جا رہی ہیں ان توقعات
तवक्कुआत पे पूरा उतरे। दूसरी तरफ वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस 20 साल तक जिस मकसद के लिए उन्होंने जद्दोजहद की है उस मकसद के साथ भी जो है उसका गैप ना आ जाए। तो एक तरफ जो है अफ़गानिस्तान की सकाफत, अफ़गानिस्तान की रूहानी अक़दार, उसको भी इंटेक्ट रखा जाए। दूसरी तरफ जो है वो चाहते हैं कि आलमी सतह पर जो आलमी क़ुव्वतें हैं, जो बड़े ममालिक हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, जो उनसे तवक्कुआत रखी जा रही है, वो तवक्कुआत पे पूरा उतरें। तो इस तरह इस हवाले से हम देखें तो पाकिस्तान इस चीज़ में बड़ा मुस्बित किरदार अदा कर रहा है और इस तरह हमसाया ममालिक जो है उनके साथ मिल के जो है ख़ित्ते में अमन के लिए जो मसला है उसको एड्रेस किया जा सके। जी बिल्कुल इमरान साहब, डॉक्टर जाहिद अनवर साहब ने जो बात की है कि तालिबान वो अपना वो जो एक रूहानी ताल्लुक़ है या इस्लामी ताल्लुक़ है उससे भी निकलना नहीं चाहते, आलमी क़ुव्वतों के तवक्कुआत भी है। क्या समझते हैं आपके जो आलमी हालात के तनाजुर में जो असरात हैं और या जिस सूरत हाल का वो सामना कर रहे हैं तालिबान, इससे निकल पाएंगे? और साथ साथ अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जो वहाँ के साबिक़ फ़ौजी सरबराहान है या उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है उनके हवाले से जो सवालात उठाए गए हैं। आपकी बात सही है। इस वक्त तालिबान डोमेस्टिक, रीजनल और ग्लोबल तीनों लेवल पे काफ़ी टफ हालात का सामना कर रहे हैं। लेकिन इनिशियली अगर आप इस टेक ओवर के शुरू के एक हफ़्ता देख लें, चाहे वो रशिया था, चाहे वो चाइना था, चाहे वो ईरान था, चाहे वो अमेरिका थे, वो काफ़ी उनकी जो पॉलिसी थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी और फ्लेक्सिबल थी जी। लेकिन जैसी तालिबान ने जब अपनी इंटरम गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट की और वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं थी, तो एक इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ट होना शुरू हो गया। अब इंटरनेशनल प्रेशर, ये एक इंटरनेशनल प्रेशर है, बिल्ट होना शुरू हो। इस प्रेशर को मिटिगेट करने के लिए अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक डेमोक्रेसी जिसमें से पहला स्टेप ये कॉन्स्टिट्यूशन था, और वो भी एक इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन कि हम उसे कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल है दुनिया के लिए। दूसरी तरफ तालिबान की जो इकनॉमिक इंटरनल जो उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इकनॉमिक हैं। इकनॉमिक इश्यूज़ चाइना ने भी कुछ उनको इशू किए हुए हैं, लेकिन इस मेरे ख़्याल में इस पे ज़्यादा दारोमदार इनका जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन पे है, क्योंकि जो बड़ी एड्स डोनर्स हैं, अगर वो जापान है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज़ है, वो उन्होंने काफ़ी इनकी जो एसेट्स है वो उन्होंने काफ़ी फ्रीज़ भी किए हुए हैं। तो डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि डेमोक्रेसी ये नहीं है कि आप सिर्फ पूरी वेस्टर्न डेमोक्रेसी को उठा के आप किसी कंट्री में इम्प्लीमेंट करते हैं। डेमोक्रेसी के कई शेड्स होते हैं। चाइना में भी एक डेमोक्रेसी है जिन्हें वो कहते हैं चाइनीज़ डेमोक्रेसी विद चाइनीज़ करेक्टरिस्टिक। ईरान में भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहाँ पे उन्होंने अपने जो स्पिरिचुअल जो वैल्यूज़ हैं उनको इंटीग्रेट किया हुआ है और एक एक्सेप्टेबल सिस्टम चला रहे हैं जो दुनिया के लिए भी एक्सेप्टेबल है, ईरानियन नेशन के लिए भी एक्सेप्टेबल है। तालिबान भी डेमोक्रेसी एक मेरे ख्याल में यही वे आउट है तालिबान के लिए कि वो डेमोक्रेसी को लाए और इस इस्लामिक करेक्टरिस्टिक के साथ। और इनकी जो अपनी प्रॉपर ये है, इट विल टेक टाइम, क्योंकि एक इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व करना इसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन फॉर द टाइम भी उनका जो डिसीजन है वो काफ़ी अच्छा है और ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज दे रहा है कि हम चेंज हो चुके हैं। वो तालिबान हम नहीं है जो 1995 में थे। और इवन जो परसेप्शन जो इनकी जो इंटरम गवर्नमेंट अनाउंसमेंट के बाद एक दुनिया में कन्वे हुआ था कि बड़े डिफरेंट न्यूज़ चैनल एंड मीडिया आउटलेट्स ने इंक्लूडिंग जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर थे लारोव के हार्ड लाइनर्स आ गए हैं, तो उन चीज़ों को भी ख़त्म करने के लिए ये जो इन्होंने डेमोक्रेटिक स्टेप लिया डेमोक्रेसी की तरफ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप, तो इसमें काफ़ी आगे बहुत स्पेसेस है कि इसमें जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उनको इंटीग्रेट किया जाए, यानी डेमोक्रेसी विद इस्लामिक करेक्टरिस्टिक। लेकिन इसके लिए टाइम भी चाहिए होगा, इसके लिए इनकी सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेटिक स्टेप भी चाहिए होंगे और कई जगहों पर इन्हें कुछ चीज़ों पर कंपैरेटिवली कंप्रोमाइज़ भी करना होगा। तो अब सिर्फ तालिबान की गवर्नमेंट इस रीजन में नहीं, अब नॉट सिर्फ तालिबान की गवर्नमेंट बल्कि एक पूरा रीजन इस वक्त एक मसले का शिकार है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ ईरान पे भी सैंक्शंस है, यूनाइटेड स्टेट्स यूरोपीय यूनियन की तरफ से रशिया पे भी सैंक्शंस है, यूनाइटेड स्टेट और चाइना पे भी सैंक्शंस है। जिस तरह आपने बिल का जिक्र किया उस बिल में पाकिस्तान का भी जिक्र हो रहा है। इसी तरह तो ये पूरे खित्ता है, जो उस पूरे बिल खित्ते जो को पेश हुआ है कंसेंसस के उस साथ हवाले इस से चीज़ों को मेरी चैलेंज ख्वाहिश है करना कि उस पर चाहिए। डिटेल के साथ गुफ्तगू करें और मैं आपकी राय भी, तजिया भी ले लूँ और जो दीगर जो हमारे मेहमान
مہمان گرامی ہیں ان سے بھی میں ضرور بات کروں گا کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم ایشو ہے. لیکن شمیم صاحب آپ نے بات کی ہے تبدیلی کی. اب جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, عمران صاحب نے بات کی کہ طالبان ایک جانب اپنا ایک روشن خیال تصویر بھی پیش کرنا چاہتے ہیں, پورٹرے کرنا چاہتے ہیں, اسی طرح وہ جو ان کے جو فالوورز ہیں ان کے توقعات پر بھی پورا اترنا چاہتے ہیں. اور قطر کا ایک بیان آیا ہے کل جو وہاں پر ان کے جو عبوری وزیر خارجہ ہے امیر خان متقی سے جب قطر کے نمائندے کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ذرا مثبت اقدامات کو بھی سپورٹ کرے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے؟ میں ایک بات بتاؤں کہ طالبان جو ہے نا, تحریک طالبان افغانستان جس کو امارت اسلامی بھی کہتے ہیں, جی, تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں مختلف جو مذہبی حلقے ہیں یا مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں افغانستان کی, اس کے لوگ شامل ہیں. جی, ان کے خیالات بھی مختلف ہو سکتے ہیں مگر وہ جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ملا عمر اخون کا جو تجویز کردہ یا فکس کردہ تھا وہی ہے کہ افغانستان میں اسلامی نظام ہو. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران میں بھی ایک اسلامی سسٹم ہے, پاکستان میں بھی ایک اسلامی جمہوریت ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ سعودی عرب میں بھی, مختلف ممالک میں ہے. اب اس کو مطلب دیگر عالمی برادری کے ساتھ کس طرح چلنا ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ڈاکٹر عمران صاحب نے بتایا کہ ان کو تو چین نے اور پاکستان نے کچھ, مگر مسئلہ یہ کہ ریاستوں کا نظام جو ہے نا وہ گرانٹ سے اور چندوں سے اور اس سے نہیں چل سکتا. اس کو اپنی جو اکانومک ایکٹیویٹیز ہے, ان کی جو پروڈکشن ہے, اس کو ریوائول کرنا ہوگا. اس وقت افغانستان میں صورتحال یہ ہے کہ 15 اگست کے بعد وہاں پر کوئی نظام نہیں تھا. تمام تر جو سرکاری ادارے ہیں وہ بند ہے یا بند ہو چکے ہیں. جو سوشل سیکٹر ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, وہ بالکل بند ہے. وہاں پر ڈاکٹروں اسپتال میں جو مجھے اطلاعات ہے کہ اندرا گاندھی جیسے ہاسپیٹل ہے وہاں پر دوائیاں نہیں ہے, ڈاکٹرز نہیں ہیں, لوگ کام کے لیے نہیں جا رہے کیونکہ گھبراتے ہیں. اور جو افغانستان میں جو کچھ تھا وہ تو ختم ہو گیا دوائیوں کے لحاظ سے. تو اس وقت وہاں صورتحال یہ ہے کہ قومی فوری طور پر مطلب ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح قطر نے بیان دیا ہے کہ ان کو کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہوگی, کچھ نگیٹیو چیزیں بھی ہوگی, پازیٹیو کو ایڈریس کرنا ہے اور طالبان کو کنونس کرنا ہے کہ وہ نگیٹیو اقدامات نہ اٹھائے. یہ کس طرح ہوگا اب یہ طالبان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو طالبان کے اندر جو مطلب اختلافات کی اطلاعات ہے وہ بھی اس کو بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب پروپیگنڈا ہے. حالانکہ وہاں پر اختلافات بہت شدید ہے میرے معلومات کے مطابق. وہاں پر قطر معاہدے, قطر میں کے جو پولیٹیکل آفس والے ہیں وہ افغانستان کابل جانے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے باوجود کہ ان کو وزارتیں دی گئی ہے, مگر ان وزارتوں میں بھی ان کو مطلب تحفظات ہے, اسی وجہ سے وہ نہیں جاتے. امیر خان متقی کا وہاں جانا, وہ قطر کے وزیر خارجہ یا دیگر حکام سے ملنا, وہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آپ ان لوگوں کو راضی کر دیں کہ یہ واپس آ جائے. ٹھیک ہے, اور جب تک وہ لوگ واپس نہیں آتے تو امریکن نے تو معاہدہ ان کے ساتھ کیا ہے, انہوں نے تو ملا ہبت اللہ کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا ہے, ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. اس معاہدے پر وہ لیکن ملا برادر صاحب تو آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں. لیکن بات آپ کی درست ہے کہ مشکلات ضرور ہیں. ڈاکٹر زاہد صاحب مشکلات بھی ہیں, لیکن شمیم صاحب نے ایک نقطہ اٹھایا ہے وہاں پر ادویات کی کمی کا, اور صرف ادویات کی نہیں ہے, اشیاء خورد و نوش کی کمی ہے, اور خدا نخواستہ ایک انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے. اور وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے عالمی برادری کو بھی گزشتہ دنوں متوجہ کیا تھا. پاکستان کی کوشش ہے کہ وہاں پر لوگوں کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنایا جائے. لیکن اس خطے کے کچھ ایکٹرز ایسے بھی ہیں, اگر ہم انڈیا کے کردار کو دیکھیں تو وہ وہاں پر اپنی مفادات کے تحفظ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. بالکل یہ ہے کہ واقعی وہاں لوگ بڑی مشکلات سے دو چار ہیں, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا فرض بنتا ہے
کہ اس انسانی المیوں کو بڑھنے سے روکا جائے، اس کے لیے اس کی جو ہے مدد کرنی چاہیے، ہیومینیٹیرین ایڈ دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کے ایسٹس کو فریز کیا گیا ہے وہ ان کو ملنی چاہیے۔ دوسری طرف جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو بتایا تو اس خطے میں امن کے سپوائلرز بہت ہیں، اور اس میں خاص کر ہندوستان کا رول جو ہے منفی رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جب دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی تو پاکستان نے امریکہ کے ساتھ دوستی کی خاطر، اس خطے میں امن اور خوشحالی کے خاطر الائنس میں جو شمولیت اختیار کی، تو 70,000 جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ انہوں نے جانیں دیں۔ کس لیے؟ اس خطے میں امن کی خاطر۔ اس خطے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ سے $20 بلین آئے، لیکن پاکستان کا معاشی نقصان 150 بلین سے زیادہ ہوا۔ تو پاکستان نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن دی، کسی بھی ملک نے اتنی کنٹریبیوشن نہیں دی۔ دوسری طرف دیکھیں کہ ایک الائی ہے پاکستان، اس کے خلاف ہندوستان نے افغانستان کی سرزمین استعمال کی، اور وہ سرزمین جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کی، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ اس سے بے خبر تھا۔ امریکہ اس بات سے وہ بخوبی واقف تھا۔ جب ہندوستان نے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کی تو پاکستان نے تو قربانیاں دی ہیں، اور اس قربانیوں کو وہ اکنالجمنٹ نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو اس حوالے سے امریکہ میں جو بل کے حوالے سے ابھی عمران صاحب نے آپ نے بات کی، تو امریکہ کی طرف سے جو ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے یہ اس حوالے سے مناسب نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے تو ہمیشہ قربانی دی ہے اس خطے میں امن کی خاطر، اس خطے میں جو ہے خوشحالی کی خاطر۔ اس حوالے سے طالبان کو ایک موقع ملنا چاہیے۔ پاکستان کا یہ ایک اصولی موقف ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے واشنگٹن پوسٹ میں جو آرٹیکل لکھا ہے وہ ایک روڈ میپ ہے۔ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی چاہتی ہے کہ افغانستان میں امن آئے، افغانستان پھر سیف ہیون نہ بنے ٹیررسٹ کے لیے، تو وہ روڈ میپ پر اگر عمل کیا جائے تو بڑی جو ہے مثبت تبدیلی آئے گی۔ اس حوالے سے ہم دیکھیں تو انسانی حقوق کے حوالے سے ٹھیک ہے، طالبان کو یہ بات جو ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے طالبان کو یہ بتانا چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھے کہ انسانی حقوق پامال نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، صرف اگر اسرائیل کو آپ دیکھیں فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دوسری طرف آپ دیکھیں ہندوستان مقبوضہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے، تو سب اس کے لیے ایک یارڈ اسٹک ہونا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر ضرورت اس بات کی ہے کہ طالبان کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ جو ہے ابھی انہوں نے ایک کامیابی کاشف الدین صاحب یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان کو سیول وار سے بچایا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں جیسی ہی انہوں نے ٹیک اوور کیا، اگر وہاں سیول وار شروع ہو جاتی تو بہت سے انسانی جانیں جو ہے اس کا ضیاع ہو جاتا۔ اب جو ہے چھوٹے مسئلے ہیں، ادویات کی کمی ہو یا جو ہے خوراک کی کمی ہو، تو اس کے مقابلے میں یہ جو ہے کمی، یہ مشکلات کم ہے اس کے مقابلے میں کہ اگر وہاں پہ سیول وار شروع ہو جاتی۔ تو کاشف الدین صاحب، میرے عرض یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے اسی طرح کے ہمسایہ ممالک اور انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کی ان کوششوں میں ساتھ دے تاکہ افغانستان کے جو مشکلات ہیں وہ اس پر قابو پایا جا سکے۔ جی بالکل، مشکلات کو کم کرنے کے لیے اور ان پر قابو پانے کے لیے ضرور عالمی برادری کو آنا چاہیے۔ لیکن عمران صاحب، آپ بات کر رہے تھے جو US کانگریس میں جو پروپوزڈ بل ہے، اور اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کا وہ کردار جو انہوں نے افغان مہاجرین کو یہاں پر سہولیات دینے کے حوالے سے، پھر اگر ہم مذاکرات کی طرف آ جائیں تو مذاکرات میں پاکستان کا ایک کردار رہا ہے اور کوشش کی ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو، لیکن اب پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ بالکل آپ کی بات صحیح، اور انفارچونیٹلی یہ امریکہ پہلی دفعہ نہیں کر رہا۔ 1988 کے بعد بھی انہوں نے اسی طرح کی ایکٹیویٹیز کی تھی، پریسلر امینڈمنٹ کے ذریعے اور کچھ اور سینکشنز لگا کے انہوں نے پاکستان کو کافی پریشر میں لانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت اگر ہم افغانستان کو تھوڑا سا گلوبل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ایک گلوبل کمپٹیشن اس وقت پروگرس میں ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ایک طرف ہے اور رشیا اور چائنا دوسری طرف ہے۔ تو اس کنٹیکس میں ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ بہت کلوز ہے اور آل سیزنر ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری جو پوزیشن ہے، اسٹریٹجک پوزیشن، اور ہماری جو کیپیبلٹیز ہے، وہ ملٹری کیپیبلٹی ہو یا ہماری نیشن میں ایک ریزیلینس ہے کہ
یہ کسی بھی سچویشن کے ساتھ نبر آزما ہو سکتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے امریکہ اس طرح کے جو نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ کئی کنٹریز میں امریکہ ان چیزوں کو، جس طرح جو بائیڈن نے اپنی سپیچ میں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں جو انہوں نے سپیچ دی، انہوں نے کلیئرلی 2-3 چیزیں کلیریفائی کی کہ امریکہ کا جو فوکس ہے وہ ان 2-3 چیزوں میں ہوگا. ان میں سے ایک ہیومن رائٹس وائلیشن تھی، اور دوسری جو چیز تھی وہ ڈیموکریسی تھی اور الائنس سسٹم تھا. انفارچونیٹلی امریکن فارن پالیسی میں یہ چیز بہت ٹائم سے آ رہی ہے کہ وہ ہیومن رائٹس اور اس طرح کی کئی چیزوں کو جو کئی ممالک کو امداد دینا ہو تو ان کو یہ ایز اے انسٹرومنٹ آف فارن پالیسی استعمال کرتے ہیں، ان کو وہ پولیٹیسائز کرتے ہیں تاکہ اس کنٹری کو کسی یعنی ایک لیمین کی لینگویج میں کہوں گا تاکہ اس کنٹری کو بلیک میل کیا جا سکے اور پھر ان سے وہ کام کرائے جا سکے جو ہمیں چاہیے. تو کرنٹلی امریکہ اس کو ہم IR کی لینگویج میں کوئرسو ڈپلومیسی کہتے ہیں. اس کی بلیک میلنگ سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اگر امریکہ ایکسیپٹ کرتا ہے، امریکہ پاکستان کی جو سیکریفائسز ہیں ان کو، اور امریکہ ایکسیپٹ کرتا ہے جو پاکستان نے 20 سال میں اس خطے کے امن کے لیے کیا، ایک طرف انہوں نے طالبان کے ساتھ امریکہ کے ڈائلاگس کو فیسیلیٹیٹ کیا اور دوسری طرف امریکہ پاکستان نے ایک ہیوج انفراسٹرکچر لاس بھی آبزرو کیا. تو ان چیزوں کو اگر وہ امریکہ ایکسیپٹ کرتے تو آٹومیٹکلی امریکہ کے پاس ایک قربانی کا بکرا نہیں رہے گا کہ کس کو قربان کیا جائے نا. تو اس وقت وہ پاکستان کو اسی لائن سے دوسری امریکن جو پالیسی کوریڈور، فارن پالیسی کوریڈورس میں انڈین انفلوئنس بھی کافی ایک بہت زیادہ ہے. وہ ان کی پالیسیز کو کافی اس وقت ان کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی انڈین نژاد ہیں. تو اور انڈیا اور امریکہ کے جو ریلیشن ہے وہ اس وقت امریکہ کو اس وقت انڈیا سب سے زیادہ چاہیے اس خطے میں. چائنا کے اگینسٹ ان کے ڈفرینٹ الائنسز سسٹمز ہیں، ان کے نیول ایکسرسائزز بھی ہوتے ہیں، ان کی جو اسٹریٹجک ایگریمنٹس ہیں ان میں نیوکلیئر ایگریمنٹس ہیں، اس میں کئی ایگریمنٹس ہیں، ہر رینج کے ایگریمنٹس ان میں پائے جاتے ہیں. NSG کے لیے وہ انڈین بڈس کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس پاکستان پہ صرف ایک بل کو ایک پورے گلوبل پرسپیکٹو میں سمجھنا چاہیے. اور اس وقت میں جس طرح آلریڈی آپ کو کہتا ہوں، یہ صرف اس خطے میں پاکستان کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، ایران کے ساتھ کافی ٹائم کے ساتھ ہو رہا ہے، چائنا کے ساتھ ہو رہا ہے، رشیا کے ساتھ ہو رہا ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے ساتھ انہوں نے آن اینڈ آف یہ چیزیں اپلائی کی ہوئی ہیں. تو وہ اس پورے اس بلاک کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں. اس پورے بلاک کی جو اکنامک پراسپیرٹی ہے اور جو اسٹیبلٹی ہے یہ امریکہ اس کو ایدر ان ون وے اور دوسرے طریقے کے ساتھ اس کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا رہے گا. ان کی اکنامک جو گروتھ ہے ان کو سٹاپ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا. کہاں پہ اکنامک سینکشنز لگا کے، کہاں پہ ان کے پیرل الائنس بنا کے، کہاں پہ ان کی کنٹینمنٹ کی پالیسی جو کولڈ وار کی ہے وہ اس چائنا کے اگینسٹ. تو مرکز ان کا جو اس پورے وار کا ہے وہ چائنا ہے، لیکن جو چائنا کے ارد گرد جو بھی کنٹریز ہے تو وہ بھی ان کی لسٹ میں، اور پاکستان اس میں ٹاپ ہے. جی بالکل، پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. شمیم صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں پر جو طالبان کے مختلف گروپس ہے، طبقات ہے، تو ایک تو یہ ہے شمیم صاحب کہ 15 اگست کے بعد وہاں پر ایک سول وار کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن طالبان نے اس سے اپنے آپ کو بھی بچایا اور افغان قوم کو بھی بچایا. اب جو صورتحال ہے اس کے تاریخ کے تناظر میں کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک سیاسی استحکام یا امن آ سکتا ہے؟ کیوں نہیں؟ جی امن آ سکتا ہے. جی کیسے امن آ سکتا ہے؟ اس کے لیے طالبان کو بھی کچھ چینجز کرنے ہوں گے. ان کو مطلب یہ ہے کہ از خود سب کچھ جس کو ہم منافلائز کرتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر طالبان مطلب از خود سمجھے کہ ہم سب کچھ کریں گے اور کسی اور کو اس اقتدار میں شامل نہیں کریں گے، کسی اور کو سیاسی حق نہیں دیں گے، کسی اور کو اظہار آزادی کا حق نہیں دیں گے، تو اس کے یہ پھر نہیں ہو سکتا. یعنی آپ ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ بالکل یہ مطلب دیکھیں نا، افغانستان جو ہے نا، افغانستان ایک ملٹی نیشنل کنٹری ہے. اس میں اگر کنگ ظاہر شاہ سے پہلے احمد شاہ ابدالی نے جو اس کا جو سٹرکچر بنایا تھا، تو اس کا انہوں نے غزنی میں 1747 میں انہوں نے افغانستان کا جو سٹرکچر بنایا ہے، اگر اسی پر عمل درآمد طالبان کر دے تو ہو سکتا ہے. جی اگر مطلب تمام اقوام کو ان کا وہ کیا کہتا ہے حصہ بقدر جزء وہ دی جائے تو ہو سکتا ہے. اگر نہیں، وہ سیاسی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر اور مذہبی بنیادوں پر اور عقیدوں کی بنیاد پر فیصلے کر دے تو پھر نہیں ہو سکتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ امن
وہاں پر بالکل اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جس وقت افغانستان سے امریکن ٹروپس کے وڈرال شروع ہو گئی تو اس وقت خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ کابل میں خونریزی ہوگی، جلال آباد میں ہوگی، قندھار میں ہوگی، مگر میرے معلومات کے مطابق صرف قندھار میں کچھ نہ کچھ مزاحمت ہوئی ہے جی اور باقی اگر آپ دیکھیں تو ناردن افغانستان میں مزاحمت نہیں ہوئی ہے. ناردن افغانستان جس میں ہم مطلب پنجشیر کے علاوہ جی، وہاں پر بھی اتنی حالانکہ ماضی میں ہوتا رہا. ماضی میں ہوتا رہا، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یا تو طالبان نے از خود ہو یا طالبان کی ساتھیوں نے یا امریکن نے وہاں کا جو ناردن الائنس تھا جو کسی وقت میں احمد شاہ مسعود کی قیادت میں بہت زیادہ متحد تھا، اس کو تقسیم کیا تھا. کچھ اسلام آباد آئے تھے، کچھ ترکی چلے گئے تھے، کچھ وہاں پنجشیر میں تھے، کچھ کابل میں تھے. ان کے درمیان اختلافات کے نتیجے میں مطلب ایسا نہیں ہو سکے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ بھی اختلاف کر دیں، کوئی اور بھی اختلاف کر دے، مگر میرے معلومات کے مطابق جو ننگرہار کا گورنر تھا جس کا نام ضیاء الحق عمر خیل تھا، جی اور ضیاء الحق عمر خیل کو جو حکم ملا تھا وہ اشرف غنی نے دیا تھا، اور اشرف غنی نے ان کو کہا تھا کہ آپ بالکل ریزسٹ نہ کریں، ان کو جگہ خالی کر دیں. یہ ایک تاریخی بات ہے. اسی طرح کنڑ میں بھی ایسا ہوا تھا، اسی طرح افغانستان کابل میں بھی ایسا ہوا تھا. بہت زیادہ لاکھوں یعنی یہ سب کچھ جو تھا وہ ڈاکٹر اشرف غنی کے ان کے پالیسی کا یا حکمت عملی کا حصہ ہے. چونکہ ایک تو دو باتیں تھیں. ایک تو کابل میں بھی اختلافات تھے. کابل میں اگر آپ دیکھیں تو اشرف غنی یا حامد کرزئی یا ڈاکٹر عبداللہ ان کے درمیان بھی اختلافات تھے. ایک کو مطلب نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا. اور اشرف غنی میں ٹھیک ہے لوگ بہت زیادہ الزامات لگاتے ہیں، مگر میرے معلومات کے مطابق وہ بندہ ایک چادر ایک جھنڈا اٹھا کے چلا گیا ہے. جی شمیم صاحب، جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر جو یعنی ماضی کی حکومتوں کے جو ذمہ داران ہیں اور جن کو اب ایک وہاں کی قیادت بھی سیاسی قیادت قرار دیا جا رہا ہے، اگر ان کے آپس میں اختلافات ہیں اور پھر طالبان کے ساتھ بھی اختلافات ہیں تو کس طرح یہ ممکن ہو سکے گا؟ بہرحال میں آتا ہوں اس جانب، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف کہ جو افغانستان کے اندر استحکام کے لیے جو کوششیں اقدامات ہیں اور پھر پاکستان کا جو کردار ہے اور پاکستان نے جو آفر دی ہے کہ وہاں کی قومی فوج کی تربیت بھی، لیکن وہ مشروط ہے وہاں ایک وسیع البنیاد حکومت کے ساتھ. اگر وہاں پر ایک وسیع البنیاد حکومت آ جاتی ہے تمام طبقات پر مشتمل، تو پاکستان خود بھی کرے گا، دوسروں کو بھی آمادہ کرے گا، اور میرے خیال میں خطے کی دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی تعاون کے لیے عملاً آگے بڑھیں گے. بالکل، یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ جو ہے پختون ہیں جو اکثریت ہے، وہاں پہ تاجک ہیں، وہاں پہ ازبک ہیں، وہاں پہ ترکمن ہیں، وہاں پہ ہزارہ ہے. اور میں خود گیا ہوں بائی روڈ. اگر اب آپ دیکھیں تو میں کابل سے غزنی، غزنی سے بامیان، بامیان سے بغلان، بغلان سے مزار شریف، پھر جوزجان، بادغیس اور ہرات اور قندھار سے ہو کے، تو میں نے خود دیکھا ہے جس طرح شمیم شاہد صاحب نے شمالی افغانستان کی بات کی، تو وہاں پہ یہ باقی اتنے گروپ لوگ جو ہیں وہ بھی ہیں، لیکن وہاں پہ بھی پختون ہے. تو ہم جب آل انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی اتنے گروپس ہیں وہاں پہ ان کو حصہ دیا جائے، ان کو حکومت سازی میں باقاعدہ جو ہے ان کو شامل کیا جائے، خواہ وہ ازبک ہو، ترکمن ہو، ہزارہ ہو، تاجک ہو. تو اس حوالے سے، اور طالبان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، یا طالبان نے کبھی بھی جو ہے وہ پختونوں کے حقوق کے علمبردار بن کے نہیں آئے. وہ تو افغانستان کی ثقافت اور افغانستان کی قومی تشخص کی بات کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ اس کی پچھلی حکومت میں بھی دیکھیں تو اس میں سے گورنر تھے، ہائی آفیشل تھے جو دوسرے اتنے گروپ سے تعلق رکھتے تھے. تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں وہ کہ اتنے گروپس کو باقاعدہ نمائندگی ملے گی. اور اس حوالے سے جس طرح آپ نے ابھی بات کی، پاکستان بھی کوششیں کر رہا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے اگر کوئی گیپ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے توقعات اور طالبان کی انڈرسٹینڈنگ میں تو اس کو ایڈریس کیا جائے. تو وسیع البنیاد حکومت جو ہے وہ ضروری ہے افغانستان میں دیرپا امن کے لیے، اور یہ اجتماعی کوششوں ہی سے ممکن ہوگا. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح آئین دستور کی بات ہوئی، جس طرح آل اتنے گروپ کی انکلوژن کی بات ہوئی، شمولیت کی بات ہوئی، تو اس طرح کی کوششیں ہوں گی. اور یہ
گفت و شنید سے، کنسلٹیشن سے، میڈییشن سے، جو ہے کمیونیکیشن سے، یہ چیزوں جو ہے یہ اس کا منطقی انجام یہ ہوگا کہ ایک ایسی حکومت بنے گی جو جس پہ سب جو ہے جس کو سب اون کریں گے، سب ایتھنک گروپ اون کریں گے، تو اس کے نتیجے میں وہاں ایسی حکومت قائم ہوگی، وہاں پہ ایسا نظام جو ہے وہ آئے گا جس کا نتیجہ وہاں پہ امن اور خوشحالی آئے گی۔ تو اس حوالے سے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے اور اس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اور ایک اور بات جو ذہن میں رکھنی ہے کہ افغانستان میں جو ہے لمیٹیشن ہے انٹرنیشنل کمیونٹی، خاص کر ہم ڈاکٹر جب صاحب یہ جو سب کچھ آپ بتا رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں، تو یا تو دباؤ ان تمام اقدامات کے لیے طالبان پر ہے یا پاکستان پر بڑھایا جا رہا ہے۔ خطے کے جو دوسرے ممالک ہیں جن میں ایران بھی ہو سکتا ہے، بھارت بھی ہو سکتا ہے، کیا ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ بھی وہاں پر انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور وہاں جو امن کے قیام کے لیے کچھ قربانیاں بھی دے اور کچھ کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھے؟ بالکل، یہ آپ نے صحیح بات کی کہ پاکستان تو دیکھیں، پاکستان تو فیسیلیٹیٹر ہے، پاکستان تو سہولت کار ہے، پاکستان تو کبھی گارنٹر نہیں رہا۔ پاکستان تو سمجھتا ہے کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے، اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں۔ ہاں، سہولت کار کے طور پر اس نے ہمیشہ جو ہے ساتھ دیا ہے اور اب بھی کوششیں کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم دیکھیں تو یہ جو امریکہ نے 20 سال لگائے، $2 ٹریلین لگائے اور وہ نریٹو بلڈ کرنے میں ناکام رہے کہ افغانستان کے عوام کی دلوں کو اور دماغوں کو جیتے، تو اس حوالے سے وہ اس کی ناکامی کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالنا نامناسب بات ہے۔ جی بالکل عمران صاحب، آپ نے بات کی اور تفصیل کے ساتھ کہ وہاں پر جو پاکستان کے حوالے یا امریکہ کی جو ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس خطے کے اندر ایک بڑی قوت چائنا کے حوالے سے اور چائنا کے ساتھیوں کے حوالے سے، اب اگر اس صورتحال سے ہم نکلنا چاہیں، افغانستان میں امن ہو، پاکستان کا جو کردار ہے ایک امن کے قیام کے لیے یہ بھی چلتا رہے اور خطے میں امن بھی ہو، تو اس کے لیے اقدامات کیا ہونی چاہیے؟ یہ آپ نے ایک کوسچن پوچھا ہے اور یہ صرف پاکستان یا افغانستان پہ منحصر نہیں ہے، اس پورے خطے کے امن۔ اس خطے میں بڑی کنٹریز بھی ہے اور اس خطے میں چھوٹی کنٹریز بھی ہیں۔ اس خطے میں 2-3 چیزیں اس طرح ہیں جو اس خطے کو بہت زیادہ والیٹائل کرتی ہیں۔ اس میں اگر آپ ویسٹ کو ایک سائڈ پہ رکھیں، امریکہ اور ان کی جو اس خطے کے اپنی جو ایتھنک ڈویژن ہے، جو ریلیجیس پرابلمز ہیں، جو لنگوسٹک ایشوز ہیں، جو بارڈر ایشوز ہیں، میرے خیال میں سب سے پہلے اس خطے کے ممالک نے اکٹھے ہو کے ان پرابلمز کو سالو کرنا ہے، ان بارڈرز کی ایشو کو۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک رول ماڈل ہے یورپی یونین کا۔ یورپی یونین بھی کسی وقت میں اسی خطے کی طرح والیٹائل خطہ ہوا کرتا تھا، ڈفرینٹ کنٹریز تھے، مونارکس تھے، لڑتے تھے، اس سے زیادہ بڑی بڑی جنگیں انہوں نے کی۔ جی 2 جنگیں، لیکن جب انہوں نے ایک انیشیٹو لیا تو سب سے پہلے ان کے جو بارڈر ڈسپیوٹس تھے، وہ ٹالرنس تھے، ایکسیپٹیبلٹی، وہ ریلیجیس پرابلم تھے، چرچ کو سائڈ لائن کیا انہوں نے، اور کئی چیزوں کو اور کافی انہوں نے وہ ایتھنک اور سیکٹیرین پرابلمس تھے ان کو انہوں نے سالو کیا۔ اس خطے میں ایک دیر پا اور مستقل امن کے لیے یہ ہے کہ جو اس خطے کے اپنے جو کنٹریز کے درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے پرابلمس ہیں ان سے نپٹا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ جب وہ پرابلم آپس میں ختم ہو جائیں گے تو ایک فری ٹریڈ کی طرف یہ خطہ جانے کی کیپیبلٹی رکھتا ہوگا، یہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انشور کرے گا۔ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے فری ٹریڈ۔ جب فری ٹریڈ ہوگا، جو فری موومنٹ ہوگی گڈس کی، کیپٹلز کی، عمران صاحب ہیومنس یہ کی۔ ایک آئیڈیل صورتحال نہیں ہے کہ ہم توقع رکھیں کہ بالکل امن ہو اور بالکل یہ سٹیپ بائی سٹیپ اگر جائیں تو جس از سٹیپ بائی سٹیپ، ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہم نے دیکھیں۔ اگر آپ کو میں یورپی یونین کا کہہ رہا ہوں تو یورپی یونین نے جو اپنی انیشیٹو لیا تھا وہ ارلی 50s میں لیا تھا۔ یورپی یونین جا کے کمپیریٹیولی جو متحد ہوا 1993 میں ہوا، پھر اب ریسنٹلی بریگزٹ آپ نے سنا، تو یہ چیزیں ہوں گی۔ لیکن ہم جب سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں، تو یہ ایبسولوٹ ٹرمز نہیں ہے، یہ کمپیریٹیو ٹرمز ہے، ریلیٹیو ٹرمز ہے۔ لیکن مفادات آ جاتی ہے، اب دیکھیں برطانیہ نکل گیا وہاں سے، تو وہ تو میں تو اب تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ چیز ریلیٹیو چیز ہے، یہ چیزیں ہوں گی۔ برطانیہ شروع میں بھی اتنا وہ نہیں تھا کیونکہ برطانیہ خود کو اس کی ایک الگ ہسٹری ہے۔ برطانیہ جیوگرافیکلی یورپی یونین یورپین کانٹیننٹ کا حصہ نہیں ہے،
وہ اپنے آپ کو مین کانٹیننٹل یورپین پاور نہیں کہتا، اسے لائک پاور ایٹ دی ورج آف یورپ، وہ یورپ سے باہر تو وہ افورڈ بھی کر سکتے، لیکن فرانس یا کوئی اور کنٹری، جرمنی یا کوئی اور کنٹری جو یورپین کانٹیننٹ کا حصہ، وہ اس طرح کے سٹیپس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس خطے میں ہمیں ان چیزوں پہ، یعنی ہماری جو اپنے انٹرنل جو پوری خطے کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں ایران ہے، پاکستان ہے، سینٹرل ایشین کنٹری ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، ہم اس خطے کو، انڈیا کو سائڈ لائن کر دیں گے، لیکن جو بقایا کنٹریز ہیں، ان کنٹریز کے بارڈرز بھی آپس میں ملتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، ان کے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ہسٹوریکل ریلیشن بھی رہے ہیں، جی ریلیجن کے حوالے سے، دوسرے ٹریڈ کے حوالے سے، تو جو ان کی پاسٹ جو چیزیں ہیں، کہاں پہ ابھی سلک روڈ کو ون بیلٹ ون روڈ کے ذریعے دوبارہ ریزریکٹ کیا جا رہا ہے، تو سٹیپ کے لیے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی جب سیاسی ہوگی، استحکام ضروری ہے۔ شمیم صاحب، آپ نے بات کی اپنی گفتگو میں، آپ نے فرمایا کہ وہاں پر جو سیاسی قیادت ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم طالبان سے توقع رکھتے ہیں، اور ان کو زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس وقت قوت میں ہے، لیکن جو دوسری قیادت ہے، کیا ان کو بھی اپنی خواہشات کی، اپنی مفادات کی قربانی دینی چاہیے، اور تبھی ہم توقع کر سکتے ہیں استحکام کی؟ میں کیشور صاحب، بات یہ ہے کہ جب اکتوبر 2018 میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، جی تو اسی وقت سے ایک کوشش کی جا رہی تھی، مگر اندرونی طور پر یہ بھی کوشش کی جا رہی تھی کہ ان کو ڈیوائیڈ رکھا جائے، اور ان کو ڈیوائیڈ رکھا گیا۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ طالبان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کس طرح، اگر ہم لاکھ سوچے کہ ڈاکٹر عبداللہ کی کوئی حیثیت نہیں، یہ غلط ہے۔ ایک متیار کی اپنی ایک حیثیت ہے، حامد کرزئی کی اپنی ایک حیثیت ہے، صلاح الدین ربانی کی اپنی ایک حیثیت ہے، رشید دوستم کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ یہ مطلب ان کے 7 لوگ ہیں، چاہے کم ہے، چاہے زیادہ ہے، چاہے غلط ہے، چاہے صحیح ہے، یہ علیحدہ بات ہے، مگر ان لوگوں کے اپنے اپنے سٹیکس ہے۔ اب یہ طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح افغانستان کو متحد رکھ سکتے ہیں، اور کس طرح افغانستان میں سیاسی استحکام، امن کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ جی بالکل شمیم صاحب، درست فرمایا آپ نے کہ افغانستان کی قیادت اگر ان سے کام لیا جائے، اور اگر ہم دیکھ لیں تو وہاں پر اپنے مفادات کے لیے ماضی میں تو لڑائیاں ہوئی ہے، خون ریزی ہوئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، لیکن اب اگر ان کو احساس ہو گیا ہے یا ہو جاتا ہے تو یہ افغان عوام کی جیت ہوگی، اور افغانستان میں استحکام کی ایک نوید ہوگی۔ خدا کرے کہ ایسا ہو، گفتگو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، اور سوالات بھی ذہن میں آ رہے ہیں، اور جو صورتحال ہے بالخصوص وہاں کے جو قدرتی وسائل ہیں اس سے استفادے کے حوالے سے، کیونکہ معاشی استحکام کے بغیر امن نہیں آ سکتا، یہ تمام گفتگو ہو سکتا ہے، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر زاہد انور صاحب کا، جناب شمیم شاہد صاحب کا، اور جناب عمران صاحب کا، کہ انہوں نے وقت دیا اور ہمیں اپنے تجزیوں سے ہمیں آگاہ کیا اور صورتحال پر روشنی ڈالی۔ ناظرین، وقتاً فوقتاً ہم اسی پروگرام میں آپ کو خطے کی صورتحال اور ملکی صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان کاشف الدین سید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔